ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور پارٹیسپینٹ بھی سارے الحمدللہ ان ٹائم نہیں ہیں؟ اللہ کرے کہ سب لوگ ان ٹائم آ جائیں ہیں۔ اس کی تفسیر تو ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ہمارے عمل سے۔ خیر، چلیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين یا رب العالمین۔ آج کی آپ کی تفسیر سورہ الانعام آیت نمبر 128 سے ہے۔ الانعام 128۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا جميعا، سب کے سب کو، حشر کرے گا سب کا۔ یحشرہم کا لفظ جو ہے وہ حشر سے، اور حشر کے معنی ہوتے ہیں زندہ چیزوں کو، زندہ جانوروں کو، یعنی جانداروں کو ان کے ٹھکانوں سے نکال کر اکٹھا کرنا۔ تو جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کو تو فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ لے لیا تم نے، کثرت سے لے لیا تم نے، من الانسی، انسانوں میں سے۔ تو اب اس سے پہلے والی آیات میں آپ نے کس کا حال پڑھا تھا؟ اللہ کے دوستوں کا حال پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے ارادہ کر لیتا ہے کہ ان کو ہدایت دے دے، ان کا شرح صدر کر دیتا ہے، اسلام کے لیے ان کا سینہ کھل جاتا ہے، اسلام کی خوبیاں ان پر عیاں ہو جاتی ہیں، اسلام کے احکامات ان کے دل میں اترنے لگتے ہیں، عمل میں آنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے پڑھا تھا، اور وہ صراط مستقیم کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور صراط مستقیم پر چلتے چلتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ دار السلام میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ ولیہم۔ تو اب اس سے بالکل برعکس لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک تو اللہ کے دوستوں کا ذکر تھا نا، بالکل برعکس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر پچھلی آیات سے، جو کفر کے کام کرتے رہے، معصیت کے کام کرتے رہے۔ تو روز قیامت ان سے کس طرح سے سوال ہوگا۔ یوما سے مراد قیامت کا دن ہے، یوم یحشرہم جمیعا، اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور جن و انس اس میں ٹاپ پر ہیں، کیونکہ یا معاشر الجن، جنوں سے خاص طور پر یہاں پر خطاب ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جن اور انس یہ دونوں ہی مکلف مخلوق ہے۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے اوپر یہ شریعت کے احکامات، دین کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور جو جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں بھی دونوں سے خطاب ہے، تثنیہ کے صیغے میں ہے مسلسل بات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو دونوں سے سوال ہوگا روز قیامت۔ تو روز قیامت کے دن کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گروہ جن سے، یا معاشر الجن، معاشرہ کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں گروہ یا جماعت جو باہم زندگی بسر کرے، عشرہ سے ہے اور معاشرہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ گروہ جن، تم نے بہت زیادہ لے لیا انسانوں میں سے، یعنی تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کر لیا، اپنا پیروکار بنا لیا، اپنے زیر اثر رکھ لیا، اس طرح لے لیا، گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہ ہے اس تکثر، تم نے بہت زیادہ کثرت سے لے لیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز قیامت کا یہ منظر ہے، اور روز قیامت یہ منظر بالکل صاف ہوگا، یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی، کہ دکھائی دے گا واضح طور پر کہ انسانوں کی کثیر تعداد شیطان کی گمراہ کی ہوئی ہوگی۔ جن کی بات ہے نا، اور شیطان جن میں ہے، کان من الجن، تو سب سے پہلے تو یہ وہاں پر نظر آ جائے گا کہ زیادہ تعداد انسانوں کی
زیادہ کس نے لے لی؟ جن، یعنی جن شیطان شیاطین نے لے لی، اور سب سے بڑا شیطان جو ابلیس ہے وہ بھی جن ہی ہے۔ تو شیطان نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کثیر تعداد کو بہکا کر ساتھ لے جائے گا، تو وہ روز قیامت نظر آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت زیادہ حصہ لے لیا جنہوں میں سے بہت سارے۔ مائک آن ہے عائشہ، کائنڈلی دیکھیں۔ تو بہت زیادہ حصے کو تم نے بہکا لیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو پھر کیوں شیطان کے بہکائے میں آ جاتا ہے؟ تو اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو دین سے دوری ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، اور پھر آزمائش بھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو شیطان کو مہلت نہ دیتے، وہ نہ بہکا سکتا کسی کو، لیکن اس کو مہلت دی گئی، جیسے قرآن میں آپ پڑھتے بھی ہیں۔ اور کیوں مہلت دی گئی؟ کہ اسی میں آزمائش ہے کہ کون اس کے بہکائے میں آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ اور اس نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو تیرے عبادک المخلصین ہیں، مخلص بندے ہیں، تو وہ میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ دو تین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو بہت زیادہ حصہ شیاطین جن نے لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ کیوں تم نے تو بہت زیادہ حصہ لے لیا انسانوں میں سے؟ تو جواب دیں گے، وقال، کہیں گے، اولیاؤہم من الانس، ان کے دوست انسانوں میں سے۔ سوال جنوں سے کیا گیا تھا کہ تم نے بہت زیادہ حصہ انسانوں میں سے لے لیا۔ جواب کون دے رہے ہیں؟ اولیاؤہم، جو شیاطین جن کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعدنا، ہم میں سے بعض نے، ببعض، بعض کے ساتھ۔ ایکسپٹ کر لیں گے، اقرار کریں گے۔ انسانوں میں سے جو شیاطین کے دوست تھے، جو شیاطین جنوں کی بات مانتے رہے، ان کے کہنے پر چلتے رہے، پیروکار بن گئے، تو اس دن وہ ایکسپٹ کریں گے، اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہمارے رب، ایسا ہوا کہ استمتع، متا سے فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض کا، یعنی ہم دونوں جن و انس ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ بعدنا، بعد کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم دونوں جن و انس ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اب یہ دیکھیں ہم کہ انسان جنوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن انسانوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیں کہ انسان جنوں سے کیسے فائدہ اٹھاتا رہا یا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں، کالے جادو کرنے والے وغیرہ وغیرہ، تو وہ شیاطین جن کی مدد لیتے ہیں یہ جادو ٹونے کے کام کرنے کے لیے۔ اور غیب دانی کرنے والے جو ہوتے ہیں، کہانت کرنے والے، کاہن، جو غیب کا حال بتاتے ہیں، وہ بھی شیاطین جن سے مدد لیتے ہیں، ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کہتے ہیں نا موکل قابو میں ہے۔ تو شیاطین جن جو ہیں وہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھیں گے آپ قرآن کے اندر کہ سورہ جن کے اندر آتا ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 9 ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ بے شک ہم بیٹھتے تھے اس میں، آسمانوں کے اندر جا کے اس کے قریب قریب بیٹھتے تھے سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ ملائے اعلیٰ کی باتوں کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعْ لَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب کوئی اس طرف سننے کے لیے جاتا ہے، ملائے اعلیٰ کی باتیں، فرشتوں کی باتیں، تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ستارہ اس کو مارنے کے لیے پیچھے آتا ہے، تو وہ مار مار کے بگائے جاتے ہیں تاکہ وہ باتیں نہ سن سکیں جو آپ ستارہ دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہوا۔ اس طرح کی بات سورہ صافات میں بھی آتی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کی ایک اور مصرف بتاتے کہ وہ حفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کا ذریعہ ہیں ہر شیطان سرکش سے۔ تو وہ جاتے تھے، کوشش کرتے تھے، تو اس طرح جو انسان ان سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ وہ جو کچھ کبھی اول تو سن نہیں سکتے تھے، ان کو مار کے بھگا دیا جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات کان میں پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کے جو کہانت کرنے والے ہوتے ہیں، غیب دانی کرنے والے، جو ان کو جنہوں نے قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے غلط طریقوں سے، ان کو بتا دیتے ہیں، وہ اس میں آگے پیچھے بہت سی باتیں ملا کر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو غیب کا حال معلوم ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 2 دیکھیں کہ عربوں کا خیال تھا کہ جو شاعر ہیں ان کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو فحش شاعری کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ جنات ہوتے ہیں،
غلط قسم کے جنات، اور وہ غلط قسم کی فحش شاعری جو فحاشی پر مبنی ہوتی ہے وہ ان شاعروں کی طرف القاء کرتے ہیں اور وہ ہمیں سنا دیتے ہیں. تو اس طرح بھی پھر یہ جو ہے جنوں سے انسان فائدہ اٹھا رہے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عرب میں ایک عام رواج تھا کہ عرب جب سفر کرتے تھے، اور سفر تو وہ بہت کرتے تھے، تجارتی سفر ہوتے تھے، تو جب وہ کسی سفر کے دوران جنگل میں اترتے تھے تو وہ شاہ جنات کی پناہ مانگتے تھے. شاہ جنات کی کہتے تھے، میں شاہ جنات کی پناہ میں آتا ہوں. اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ وہ جنات کے شر سے محفوظ رہ سکیں گے. تو جو دور جہالت میں ایسا ہوتا تھا کہ شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے انہی کی مدد مانگی جاتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ شیاطین جن کے شر سے کیسے بچیں. بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، آیت الکرسی سکھائی ہے، معوذتین سکھائی ہے، سورہ بقرہ بھی ہے. پھر اسی طرح دعائیں ہیں جو ہمیں ان سے بچاتی ہیں. جیسے آپ واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر یہ ہے کہ اب یہ تو اس میں تھا کہ انسان جنوں سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر یہ ہے کہ جنات انسانوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. جنات انسانوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہہ رہے نا ہم نے دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. تو سب سے پہلے تو اس میں دیکھیں ابلیس جو جن ہے اس نے بہت فائدہ اٹھایا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان نادانی اور جہالت میں اس کے بہکائے میں آ جاتا ہے اور اس کا چیلنج پورا کرتا ہے جو وہ اپنے رب کو دے کر آیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو بہکا کر دوزخ میں لے جاؤں گا. آپ نے سورہ نساء میں پڑھا تھا نا کہ اس نے بہت سارے چیلنجز دیے تھے رب کائنات کو. اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے مہلت دیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. بولا ادلنہم، میں ان کو بہکاؤں گا بہت اچھے طریقے سے. کیسے بہکاؤں گا؟ بولا امنینہم، خواہشوں پہ خواہشیں پیدا کروں گا ان کے دلوں میں، اور دیکھیں پھر یہ کیا کیا کرتے ہیں. وہاں آپ یاد کریں کہ آپ نے کیا کیا پڑھا تھا، خلق میں تبدیلی کریں گے اور مویشی جانوروں کے کان کاٹیں گے اور وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح سورہ نساء میں اس نے یہ بھی کہا تھا وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے کہا تھا ضرور بالضرور میں تیرے بندوں میں سے ایک ٹھیک ٹھاک حصہ لے کر اپنے ساتھ جاؤں گا، نصیبا مفروضا. تو اب دیکھیں انسان جنات انسانوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ابلیس کے بہکائے میں آ کر انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کا نصیبا مفروضا کا چیلنج پورا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح جنات جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں نا، جو آپ کو جیسے ابھی بتایا جادو ٹونے اور کالے جادو میں، تو وہ ایسا ہی نہیں کرتے، وہ اپنی تعظیم کرواتے ہیں، اپنے زیر اثر رکھتے ہیں اس انسان کو جو ان سے کوآپریشن چاہتا ہے، اپنی مرضی کے کام کراتے ہیں. اور کیونکہ یہ کام شیاطین جن کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے کام کیا ہوتے ہیں ان کے؟ رحمان کی مرضی کے خلاف شرکیہ افعال کراتے ہیں، شرکیہ کام کرواتے ہیں، شرکیہ کلمات کہلواتے ہیں، اللہ کی ناپسندی معصیت کے کام کرواتے ہیں، گندے نجس کام کرواتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں. یہ کالا جادو کرنے والے پتہ نہیں بہت ہی غلاظت کے کام کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور خون اپنے اوپر ملتے ہیں اور پتہ نہیں کیا تو کیا تو کیا. تو بہرحال جنات انسانوں سے پورے پورے فائدے اٹھاتے ہیں کہ ان کو اپنے زیر اثر رکھتے ہیں اور بہت عرصے تک ان کو اپنے پھر زیر اثر ہی رکھتے ہیں، اپنا پابند رکھتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتا ہے. پھر اب بات یہ ہے یہاں پر ہماری سوچنے کی کہ کون کس سے اور کب فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیا سوچنے کی بات ہے، کون کس سے اور کب فائدہ اٹھا سکتا ہے. دیکھیں فائدہ کون کس سے اور کب اٹھا سکتا ہے، جب دونوں یا سب لوگوں کا کسی گروہ کا مقصد ایک ہو، خیالات ایک ہو، تبھی ایک دوسرے کی ہیلپ اور معاونت کی جاتی ہے. تو جن و انس میں بھی جو بھی ہو، انسان ہو یا جن ہو، ایک دوسرے کی مدد اسی وقت کر سکتے ہیں جب ان کے مقاصد ایک ہوں، دلچسپیاں ایک ہوں، انٹرسٹ ایک ہو. اگر مختلف ہوں تو معاونت نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. تو جن انسانوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ شیاطین ہی کرتے ہیں، اور انسان جو جنات کی مدد طلب کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے تو ظاہر ہے وہ بھی شیاطین کے دوست ہی ہوتے ہیں، اولیاء شیاطین ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اسی لیے انٹرسٹ سیم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں.
سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توبہ 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سیدھی سی بات بتا دی گئی کہ دیکھو مومن مرد اور مومن مردیں، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 73 ہے، والذین کفروا اولیاء بعضهم من بعض، جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں۔ تو سیدھا سا فارمولہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان دنیا میں جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا مددگار ہوتا ہے، جس کی معاونت کرتا ہے، اسی کے ساتھ روز قیامت بھی ہوگا اور عذاب ثواب میں اس کا حصے دار بھی ہوگا۔ صاف صاف پتہ چل رہا ہے نا آپ کو؟ اس لیے دوستوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے، صحبت کا خیال رکھنا چاہیے، اور معاونت اور مدد دیکھ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ آپ کس کام میں کس کی مدد کر رہے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے کہ کس میں معاونت کی جائے، تعاونوا بالبر والتقوی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں، اور ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، اور تعاون نہ کرو کس میں، گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں۔ تو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، دیکھ کر مدد کرنی چاہیے، مالی مدد ہو یا بدنی مدد ہو یا مورل سپورٹ ہو، مورل سپورٹ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کی جو سپورٹ ہے وہ انسان کو عذاب ثواب میں ایک دوسرے کا حصے دار بنا سکتی ہے۔ اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کی مدد کس کام میں کر رہے ہیں۔ مثلا اگر کسی ظالم کی کسی نے مدد کر دی تو ہم بھی ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور ظلم تو آپ کو پتا ہے کہ صرف اجتماعی لیول پر نہیں ہوتا، انفرادی طور پر گھروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر نیکی میں ساتھ دیا تو ثواب میں حصے دار ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنے آیت پڑھی تھی نا کہ جہاں پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو، استہزاء ہو رہا ہو، تو وہاں پر نہ بیٹھو، ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، پڑھا تھا۔ تو اسی لیے مدد کی، تعاون کی، اور ایون مورل سپورٹ، اگر ہم اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کیوں منع کیا گیا تھا؟ مورل سپورٹ ہو جاتی ہے نا ظالم کی۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہے، تو ہم اس طرح سپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے سمجھنے کی کہ مدد جس قسم کی بھی ہو تو اس میں دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کس کی نیکی اور تقوی کے کام میں ہم کر رہے ہیں، یا خدا نہ کرے اسم اور عدوان کے کام پر کر رہے ہیں۔ تو اسم اور عدوان کے کام میں کسی صورت میں بھی مدد نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہوگی، کرنا ہی نہیں چاہیے ایک مومن کو، چاہے وہ آپ کے گہری سے گہری دوست ہو یا قریبی رشتہ دار ہو۔ تو بہرحال روز قیامت جب سزا میں جن و انس اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا اقرار کر لیں گے، ہاں، کہیں گے کہ ہاں ربنا ایسا تو ہوا اے ہمارے رب، کیونکہ انکار کی تو گنجائش نہیں ہوگی۔ تو خاص طور پر انسان کہیں گے جو جنوں کے دوست رہے تھے پہلے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع، ہاں ہم نے فائدہ اٹھایا، بعدنا ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ، وہ بلغنا، اور پہنچے ہم، اجلنا اپنی مدت کو، الذی وہ جو، اجلتا تو نے مقرر کی تھی، لنا ہمارے لیے، اجلا کہتے ہیں مقررہ مدت کو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، غلط کاموں میں مدد کرتے رہے، اور ہم ہماری مقررہ مدت کا وقت آ گیا، یعنی مقررہ مدت پوری ہو گئی اور ہم تیرے سامنے پہنچ گئے۔ تو مقررہ مدت سے جو ہے اجل کہتے ہیں مقررہ مدت کو، یہاں پر خاص طور پہ مراد روز قیامت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا بلغنا اجلنا، تو جس تک سب کو ہی پہنچنا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ روز قیامت کیوں ہے؟ ویسے تو موت بھی مراد ہو سکتی، لیکن یہاں کیوں ہے روز قیامت؟ کیونکہ روز قیامت کے ڈائلاگس بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے غلط کاموں میں معاونت کرتے رہے، اقرار کریں گے، ندامت بھی ہوگی، اور اسی طرح کیا ہوا، موت آ گئی غلط کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے، اور بلغنا اجلنا الذی، اس آج ہم روز قیامت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، جس تک سبھی نے پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، اب تو قال النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ، مسواکم، ٹھکانہ ہے تمہارا، مستقل ٹھکانہ، مسوا کہتے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تم سب کا، جنہوں اس دونوں کا، جنہوں نے ایک دوسرے کی غلط کاموں میں معاونت کی۔ آگ ٹھکانہ کیوں ہے؟
کیونکہ جادو ٹونے قرآن کے مطابق کیا ہے؟ کفر ہے، کفر ہے قرآن کے مطابق، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ میں۔ اور اسی طرح کہانت یہ جو ہوتی ہے، غیب دانی، یہ بھی دین اسلام کے مطابق حرام کام ہے۔ وہ حدیث یہاں پر صرف یاد رکھیں، حدیث مفہوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا اس کی بات پر یقین کرتا ہے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے دونوں حرام کام اور کفر کے کام ہیں، تو اس لیے فرمائے گا اللہ تعالیٰ النار مسواکم خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ لیکن پھر کہا گیا الا ماشاء اللہ، اب اس کے کیا مطلب ہے؟ کہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کی مرضی ہو تو کچھ دیر کے لیے عذاب سے بچ بھی سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کچھ عذاب دے کے نکال بھی سکتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اس کے الا ماشاء اللہ کے مفسرین نے دو تین مختلف مطلب کیے ہیں۔ جیسے کسی مفسر نے کہا کہ یہ اس طرح سے الا ماشاء اللہ کہا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق جو جہنمی ہیں ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی بھی ہوگی، یا قرآن کے مطابق جہنمی کسی دوسری جگہ پانی پینے کے لیے لائے جائیں گے، تو جتنی دیر وہ پانی پینے کے لیے لائے جائیں گے اتنی دیر وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہا گیا۔ پھر کسی نے مفسر نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سزا بھگتنے کے بعد نکال لے گا، یعنی جتنی سزا جس کو بنتی ہے اتنی دے گا، آگ میں جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ پھر اسی طرح ابن عباس نے ایک معنی یہ بھی کیے ہیں، ابن عباس نے، کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخر کار توبہ کر لی تھی تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی انہوں نے جن اور انس نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو ان سے پوچھا تو جائے گا، یہ ابن عباس کے معنی ہے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملت کیوں کی، لیکن ان کو پھر تھوڑی دیر کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا لیکن پھر ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا، یا اللہ چاہے گا تو بالکل ہی معاف کر دے گا اور وہ عذاب سے بچ جائیں گے، توبہ کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ یہ ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے۔ تو بہرحال معنی جو بھی کیے گئے ہوں، آپ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر سزا انصاف پر مبنی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جن و انس کے حالات اور واقعات، سزا کی، جرم کی نوعیت دیکھ کر اس کو سزا دیں گے کہ کس کو کتنی دینی ہے، کب تک اس کو جہنم میں رہنا ہے اور کب اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ اس آیت کے معنی ہے اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پہلے حکم دے دیا گیا قال النار مثواکم خالدین فیہا، اور خلد کے معنی ہوتے ہیں ایک لمبے عرصے تک رہنا، ابدن نہیں ہے، یہ ایک لمبا عرصہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر نکال بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کو کتنی دیر رکھنا ہے اور کب نکالنا ہے۔ تو ان رب کا حکیم علیم، بے شک تمہارا جو رب ہے وہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے، اس لیے اس کے سارے فیصلے کہ کس کو جہنم میں جانا ہے، کتنی دیر تک جانا ہے، کب نکالنا ہے، یہ سب اس کے حکمت اور علم پر مبنی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں بعد الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض کے اوپر، بما کانوا یکسبون، بوجہ ان کی کمائی کے جو وہ کمائی کرتے ہیں، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ ہاتھوں کی کمائی کرتے ہیں۔ کذالک کیا ہے؟ یعنی اسی طرح، یعنی جس طرح جو ہے یہ جن و انس کو غلط کام کرنے کی وجہ سے، ظلم کے کام کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اور لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو ظلم کے کام مل کر اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نولی ہے، آپ پہلے اس کا معنی سمجھ لیں، پھر آپ کو آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ نولی کے 3-4 معنی ہوتے ہیں، واللہ سے ہے لیکن اس کے 3-4 معنی ہوتے ہیں۔ مسلط کرنا، غلبہ دینا، حکومت دینا، اور واللہ سے بمانی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوستی رکھنا، اور واللہ کے معنی ایک دوسرے کے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام میں مدد کرنے کی چھوٹ دے دیے، مہلت دے دیے، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ان کو غلبہ دے دیتے ہیں، یا وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔
اب سارے معنی کے لحاظ سے ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر آپ پچھلی آیت کے ریفرنس سے دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، یعنی ظالم جنات کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں. جو اللہ کے حکم کے خلاف جنات سے مدد طلب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ظلم کرتے ہیں نا، اللہ کے حکم کے خلاف غلط طریقوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ان کے اس ظلم کی بنیاد کے اوپر، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے شیاطین جن کو ان کے اوپر بطور سزا دنیا میں مسلسل مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ تو جادو ٹونوں کے لیے ان کو قابو کرتے ہیں، لیکن پھر ان کو جنوں کے حوالے ہی کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے زیر اثر رہیں، اور ساری زندگی وہ جنات کے زیر اثر رہتے ہیں. آخرت میں بھی پھر دونوں ساتھی ہوں گے جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور آگ میں بھی دونوں پھر ساتھ ہی جائیں گے. سورہ زخرف میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے. سورہ الزخرف آیت نمبر 36 ہے، زخرف 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے، اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. پھر اس آیت کا دوسرا معنی اس طرح کیا گیا ہے کہ ہم ظالم انسان اور جنات کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں، دوست بنا دیتے ہیں. جس طرح اسی طرح ظالم حکمرانوں کو ظالم عوام پر مسلط کر دیتے ہیں. یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ جس طرح کذالک ظالم انسان اور ظالم جنات کو ایک دوسرے کا ساتھی بناتے ہیں، اسی طرح ظالم حکمرانوں کو ظالم عوام پر مسلط کیا جاتا ہے. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. اور کیوں مسلط کیا جاتا ہے ظالم حکمرانوں کو ظالم انسانوں کے اوپر؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یعنی غلط حکمران کیوں سر کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں؟ غلط حکمران کیونکہ جو عوام ہوتی ہے وہ ظالم ہو جاتی ہے، معصیت کے کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بطور سزا ان کے اوپر ظالم حکمران ہی مسلط کر دیتے ہیں. ابن عباس اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیتا ہے. یعنی جب بھی کوئی قوم اللہ کی معصیت نافرمانیاں کرتی ہے، حد سے گزرتی ہے، عوام جب کرتی ہے، تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے عوام کے لیے کہ توبہ کر لو تاکہ تمہارے حکمران بھی تبدیل کیے جائیں. سوچنے کی بات ہے. پھر اسی طرح تیسرا معنی ہے نولی دوستی کے حساب سے، کہ اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. نولی بمانی دوستی، دوست بنا دینا. تو اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے ہی لوگوں کو دوست بناتے ہیں. یعنی برے لوگوں کو برے لوگوں کی طرف ہی اٹریکشن ہوتی ہے. جس کے اندر برائی کی طرف مائل ہونے کی رمق ہوتی ہے، برائی کی طرف مائل ہونے کی استعداد ہوتی ہے، وہ بروں کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں اور ان کو جلدی دوست بنا لیتے ہیں. ان کو بروں کو برے ہی اچھے لگتے ہیں. اور اسی طرح نیک لوگوں کو نیکی کی شعائیں نیکوکاروں کی طرف کھینچتی ہیں. تو دنیا میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ دنیا میں بھی لوگ چھٹ جاتے ہیں، چھاٹی ہو جاتی ہے، برے بروں کا ساتھ دیتے ہیں، گروہ بندی ہو جاتی ہے. غلط کام ہو رہے ہیں نا دنیا میں، کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت سارے ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی معاونت ہے. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے فحاشی کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کام ہو رہے ہیں. تو کیا وہ کوآپریشن میں نہیں ہو رہے؟ تو وہ ایک دوسرے کی معاونت برے لوگ ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک گروہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح پھر نیک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور روز قیامت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ذرا الگ ہو جاؤ مجرموں، دوسرے لوگوں سے الگ ہو کر اکٹھے ہو جاؤ. تو اب آپ خود بھی سوچ کے دیکھیں اپنے حساب سے کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ کی دوستیاں تبدیل ہوتی جاتی ہیں، آپ کے انٹرسٹ بدلتے جاتے ہیں، اور بدلنا بھی چاہیے. آپ کا دل پھر ان کے ساتھ زیادہ لگتا ہے جو قرآن کی بات کو سمجھ سکیں،
جن سے آپ قرآن کے بارے میں ڈسکس کر سکیں، ٹھیک ہے، آیات کو ڈسکس کر سکیں، قرآن کے بارے میں کچھ منصوبے بنا سکیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو پھر آپ کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ پھر چوتھا معنی نولی کے ایک دوسرے کے پیچھے چلنے کے حساب سے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں برے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں نا، فالو کر رہے ہیں، تو اسی طرح روز قیامت بھی ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے گروہ در گروہ، قطار در قطار جہنم میں چلے جائیں گے۔ نولی بعد الظالمین بعدن بما کانوا یکسبون، اسی طرح ہم پیچھے چلا دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے باوجہ جو ان کے کمائی کی۔ تو پیچھے کیسے چلا دیں گے کہ جو برے لوگ ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی جہنم اور جنت میں گروہ در گروہ ہی جائیں گے۔ سورہ زمر میں آتا ہے، آیت نمبر 71 ہے زمر، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ، زمرہ گروہ کو کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا وہ بھی گروہوں میں جنت کی طرف بلائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح فرعون کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ وہ دوزخ کی طرف اپنی قوم کو لیڈ کرے گا، لے کر جائے گا جہنم کی طرف، لیڈ کر کے، جیسے دنیا میں اس نے لیڈ کیا اپنی قوم کو۔ سورہ ہود آیت نمبر 98 ہے، الہود 98، یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار بئس الورد المورود، کہ وہ اپنے قوم کی پیشوائی کرے گا اور ان کو لے جا کر اتار دے گا دوزخ کے آگ کے اندر، بجائے اس کے کہ پانی کے گھاٹ پر اتارے، پینے کے لیے آگ کے اوپر اتار دے گا سب کو، اپنی قوم کو لے جا کر۔ اب قوم اس وقت اس کے پیچھے جانے پر مجبور ہوگی، دنیا میں تو اپنی مرضی سے قوم نے فرعون کا اتباع کیا، ابھی آپ آگے پڑھیں گے بہت تفصیلات اس کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے اتنی زبردست تبلیغ کی تھی، لیکن قوم جو ہے وہ پھر بھی فرعون کے پیچھے گئی، فرعون سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہاں تو وہ اپنی مرضی سے پیچھے چلے گئے، لیکن وہاں پر کیوں فرعون کے پیچھے جائیں گے؟ مجبور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے فرعون کا اتباع کیا، فرعون کے ساتھ رہے، تو وہاں بھی کیا ہوگا؟ نولی بعد الظالمین بعدن، ایک ظالموں کو دوسرے ظالموں کو پیچھے چلا دیا جائے گا، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے۔ تو یہ اس آیت کے معنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزید اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یا معاشر الجن والانس، اب دونوں سے سوال ہے، اے گروہ جن اور انس، گروہ جن اور انسانوں کے گروہ، یہ ذرا بتاؤ کہ الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول، کچھ رسول، منکم، تم میں سے، تم ہی میں سے، یقصون، جو بیان کرتے تھے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ ڈراتے تھے، آگاہ کرتے تھے تم کو، لقاء یومکم، ملاقات سے تمہارے دن کی، ہاذا، اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اتمام حجت کے لیے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے بھی، کیا تمہارے پاس کچھ رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے، جو بیان کرتے تم پر میری آیات اور خبردار کرتے تم کو اس دن سے، تمہاری ملاقات کی، یہ جو دن ہے تمہارا ملاقات کا اللہ سے، اس سے تمہیں خبردار کرتے۔ تو یہ آیت بھی پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، میدان حشر کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جن و انس جنہوں نے مل جل کر برائی، گناہ، معصیت کے کام کیے، سب حاضر ہوں گے، تو جب ان پر سزا کا حکم صادر ہوگا نا، جو اللہ نے کہا کہ النار مسواکم، تو اللہ تعالیٰ اتمام حجت کریں گے، اس سے پہلے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ، جیسا اتمام حجت کے بغیر کسی کو بھی سزا دی نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے میرے رسول تمہیں میں سے، جو تم پر بیان کرتے میری آیات اور تمہیں ڈراتے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں دونوں جن و ان سے، الم یاتکم، کیا تمہارے پاس میرے کچھ رسول نہیں آئے تھے؟ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جن و انس کیا دونوں میں سے رسول آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کم کہہ رہے ہیں، یا صرف انسانوں میں آئے تھے؟ تو اس بارے میں کیا ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ رسول صرف انسانوں میں سے آئے تھے، جو دونوں کے لیے ہدایت کا کام دیتے تھے، جن و انس دونوں کے لیے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے
کہ جب زمین پر جن بستے تھے، جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے، آپ سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، آدم علیہ السلام کو بھیجے جانے سے پہلے۔ پھر جب انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی اور فساد فی الارض پھیلایا تو فرشتوں نے انہیں مار مار کر جنگلوں کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نئی مخلوق کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو آپ نے پڑھا تھا نا سورہ البقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اسی لیے فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا زمین پر تو کوئی ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات تھے پہلے اور انہوں نے فساد فی الارض کیا تھا اور خون وغیرہ بہایا تھا۔ تو پہلے جنات آباد تھے، تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب جن آباد تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی رسول آئے ہوں، تو اس لیے منکم کہا گیا ہے۔ اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو، خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ سورہ فاطر کی آیت نا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر خبردار کرنے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی دنیا میں آ گئے اور انسان بس گئے، تو اس کے بعد پھر جو ہے جو سلسلہ نبوت انسانوں کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ تو انسان رسول دونوں کے لیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے آتے تھے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا آنا جانا ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو ایمان لانا بھی ثابت ہے اور ان کی ہدایت کرنا بھی ثابت ہے، اور یہ بات سورہ جن میں بھی آتی ہے، سورہ الاعقاف میں بھی آتی ہے۔ تو پھر جب انسان زمین پر بس گیا تو رسول صرف انسانوں میں آتے تھے دوسری رائے کے مطابق، اور وہ دونوں کے لیے ہدایت کا کام دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے انسان رسول سے جن بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اٹھایا، لیکن اگر جن رسول ہوتا تو ظاہر ہے انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ جن تو نظر نہیں آتا اور انسان اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو صورتوں میں ثابت ہے، اور بہت سارے احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن ہدایت کے لیے بھی آتے تھے اور آپ ان کو تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اس طرح کے واقعات روایات میں بیان ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے نا، کافۃ للناس بنا کے بھیجے گئے تھے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے، تو اس لیے ظاہر ہے بے عزت دونوں کے لیے تھی۔ تو بہرحال سزا کے وقت ان سے پوچھا جائے گا، دونوں سے، جن و انس سے، یا معاشر الجن والانس، ہاں، اتمام حجت کے لیے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول تو بھیجے ہیں نا خبردار کرنے کے لیے جن و انس کو، لیکن اگر گروہ انکار کرنا چاہیں تو کر نہ سکیں، اس لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے کیا؟ میں نے تو بھیجے تھے، ہاں۔ اور اتمام حجت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ سزا دی جاتی ہے یا عذاب آتا ہے۔ تو جن و انس جواب دیں گے، قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، اعلی انفسنا، اپنے نفسوں کے خلاف، ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہاں، اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم قصوروار تھے، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف۔ اور کہ تیرا کس نفسوں کے خلاف کیا گواہی دیں گے؟ جن و انس یہ گواہی دیں گے کہ نہیں، آپ کے رسول تو ہمارے پاس آئے تھے، یقصون علیکم، انہوں نے ہمارے اوپر آیات بھی پڑھ کے سنائی تھی، ٹھیک ہے، ہمیں خبردار بھی کیا تھا، لیکن ہم ہی جو ہے وہ شکی القلب تھے اور ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ہم نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی اور ان کی بات نہیں مانی۔ تو وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اپنے نفسوں کے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ تو قیامت کا ایک نام یوم الاشہاد بھی ہے، گواہیوں کا دن ہے، اگر کوئی جھوٹ بھی بولے گا تو بچ کے جا نہیں سکے گا، ہاں۔ نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، چیزیں گواہی دیں گی، زمین گواہی دے گی، پیغمبر اپنی امتوں پر گواہی دیں گے۔ تو اس لیے وہ اقرار کر لیں گے، اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کہ کہیں گے کہ قصوروار ہم ہی تھے، کہ پیغمبروں کے پیغام پر ہم نے دھیان نہیں دیا۔ اور ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے پیغمبروں کے پیغام پر دھیان نہیں دیا، جن و انس نے، جنہوں نے غلط کام کیے؟ کیونکہ وہ غرتہم الحیات الدنیا،
کیونکہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اس لیے پیغمبروں کی بات کی طرف انہوں نے دھیان ہی دیا، پیغمبر کی بات کبھی مانی نہیں، سنت کا پتہ ہی نہیں چلا، سنت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اوپر چلتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ غرتہم الحیات الدنیا، دنیا میں اتنے مصروف تھے، دنیا کے اتنے کام تھے کہ کدھر ٹائم ملے کہ انسان سنت کا پتہ کرے، قرآن ہی نہیں پڑھ پاتا۔ تو بہرحال دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے کہ شاید ہمیشہ ہی دنیا میں رہیں گے، رونقوں میں ہی رہنا ہے، کبھی دنیا ختم ہی نہیں ہونی، تو بس دنیا میں لگے رہو۔ تو اس لیے وہ نہ لقاء یوم کوب کے اوپر دھیان دیا گیا، اور نہ ہی جو رسولوں نے آ کر آیات سنائی ان کی طرف دھیان دیا گیا۔ تو وہ شہیدو، تو وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، کیا گواہی دیں گے کہ انہم، بے شک وہ، کانو کافرین، وہی انکاری تھے، اپنے نفسوں کے خلاف، جو نافرمان، یہ معصیت کے کام کرنے والے، ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے، غلط کاموں میں جن و انس ہیں، وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بشیر و نذیر ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم خود ہی کافرین تھے، ہم نے خود ہی سن کر ہی نہ دیا۔ تو ذالکا، یہ بوجہ اس کے کہ ذالکا، یہ اس لیے کہ الب، کہ نہ تھا، یکن تھا، رب کا، تیرا رب، مہلکا، ہلاک کرنے والا، القرى، بستیوں کو، بالظلم، ظلم کے ساتھ، وہ اہلھا، اور اس کے رہنے والے، غافلون، غافلون۔ ذالکا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں کا بھیجنا ہر کسی کی طرف کس لیے تھا؟ انسانوں اور جنوں میں، اور دونوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، ہدایت کا بندوبست کیا، اور یہاں پر پوچھ بھی رہے ہیں کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے، تو کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے خبردار کیا جاتا ہے، رسول آ کے سب کچھ سمجھا دیتے ہیں، بتاتے ہیں، کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ذالکا، یہ تیرے رب کا ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے۔ جو تم سے پوچھا جا رہا ہے، تمہارے پاس جو رسول بھیجے گئے ہیں، رسولوں کا بھیجا جانا ذالکا ہے۔ ہاں، ذالکا کیا ہے؟ رسولوں کا بھیجا جانا جن و انس کی طرف، کہ یہ اس لیے بھیجے گئے کہ تمہارا رب الم یکن ربک مہلک القری، ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، وہ اہلھا، اور بستی کے رہنے والے، غافل ہوں، غفلت میں کبھی بھی نہیں مارتا کہ لوگ بے خبر ہو، ان کو کچھ پتہ نہیں ہو کہ کس پر عذاب ہے اور کس پر ثواب ہے۔ تو رب ایسا نہیں ہے ہرگز بھی، وہ ہمیشہ پہلے خبردار کرتا ہے، بشیر و نذیر آتے ہیں، پھر جو لوگ ان کے پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں، تو پھر بطور سزا عذاب آتا ہے، اور آخرت کی سزا تو پھر ہوگی ضرور، اور وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتمام حجت کے بعد ہی ہوگی، یہاں وہاں بھی اتمام حجت کیا جائے گا، ہاں، کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے کیا۔ تو اسی طرح کی بات سورہ النحل 26، نحل 26، بنی اسرائیل 15، اس میں بھی آتی ہے، لکھ لیں ریفرنس، نحل 26، بنی اسرائیل 15، کہ عذاب نہیں دینے والا اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیجے۔ اور سورہ ملک تو آپ روز پڑھتے ہوں گے سونے سے پہلے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ملک کی آیت نمبر 8-9 ہے، کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا ولا جاءنا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ جب بھی کوئی فوج ڈالی جائے گی جہنم کے اندر، تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے آئے تو تھے، ہم ہی نے ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہیں اتاری ہمارے پر، اقرار کریں گے، اور آگے پھر کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کاش ہم نے اس وقت بشیر و نذیر کی سن لی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا، تو آج اصحاب السعیر نہ ہوتے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما، اس میں سے، جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک، اور نہیں تیرا رب، بغافل عما یعملون، اس سے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ لکل درجات مما عملوا، یعنی ہر جن و انس جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، جن کے پاس انبیاء کے پیغام بھی آ چکے ہیں، ان کے وہ جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیے انہوں نے، جنہوں اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں نا، تو جنہوں نے عمل صالح کیے اور جنہوں نے غلط عمل بھی کیے،
چاہے وہ جن میں سے تھے یا انس میں سے، انسانوں میں سے تھے، دونوں کے لیے درجات ہیں، لکل درجات ہیں، ہر قسم کے جن و انس کے لیے درجات ہیں۔ کس میں سے؟ مما عمل، جو انہوں نے عمل کیے۔ اب ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان کا اور ہر جن کا گریڈ، اس کا مقام، اس کا مکان اس کے اعمال کے مطابق ہوگا آخرت میں۔ یہ بتایا جا رہا ہے لکل درجات مما عملو، نیکوں کو جنت کے درجات ملیں گے، آپ کو پتا ہے، اور وہ درجات بھی اعمال کے مطابق ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100 درجات ہیں، جو ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ملیں گے۔ جیسے مسلم کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ نیچے کے درجے والے اوپر والوں کو چمکتے ستاروں کی طرح دیکھیں گے، یعنی اتنی دور دور ہوں گے۔ اور اسی طرح جو برائی کرنے والے ہیں، معصیت کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کے طبقات میں بھی درجات کے مطابق پھینکا جائے گا۔ اور جہنم کے طبقات کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اور منافقین کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار۔ لیسن کیا ہے؟ فوڈ آف تھاٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ سوچنے کی بات کیا ہے؟ لکل درجات میں مما عملو، ہر کسی کے لیے درجہ ہے، میرے آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے درجہ ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے حساب سے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے بچوں کہ ہم دنیا میں بہت اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں نا، کہ بس میرا گھر کچھ ایسا بن جائے کہ جیسا کسی کا گھر دنیا میں ہو ہی نہیں، ایسا کچھ اس میں لگا لوں، کچھ ایسا نقشہ ہو جائے، کچھ ایسی لوکیشن ہو جائے کہ بہت ہی وکرا گھر بن جائے، ایسی گاڑی میرے پاس ہو جو کسی نے وہ ماڈل لیا ہی نہ ہو، ڈریس میں ایسا پہن لوں کہ بس ایسا وہ ڈیزائنر ڈریس ہو کہ کسی نے دور دور تک کبھی زندگی میں بنایا ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے کہیں زیادہ فکر، طلب اور تڑپ ہمیں جنت کے درجات کی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ساتم من النہار ہے جس کی ہم اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ملے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو زیادہ فکر کس کی کرنا چاہیے؟ کہاں کے درجات کی فکر کرنا چاہیے؟ زیادہ محنت کوشش کہاں کے لیے کرنا چاہیے؟ کہاں کے لیے کرنا چاہیے؟ کہاں کا اسٹیٹس بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ کہاں کے درجات کے لیے محنت کرنا چاہیے؟ اور پھر دوسری بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہاں بھی آپ کو اپنے درجات بڑھانے کے لیے کسی بھی قسم کے ایجوکیشن کے حساب سے، جاب کے لحاظ سے، اپنا درجہ، اپنا اسٹیٹس، اپنا عہدہ بڑھانے کے لیے بہت کچھ ایفرٹس کرنی پڑتی ہے، لیکن آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے ہم؟ وہاں کے لیے ہماری شوق اور جستجو کیوں نہیں ہے کہ وہاں بھی ہمیں اعلیٰ قسم کا درجہ ملے؟ یہ ایک عام بات ہے جو سننے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جنت مل جائے صحیح، کوئی بات نہیں، پہلا دوسرا درجہ ہی کیوں؟ ہم کیوں ایسے کہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس کا شوق اور طلب رکھتے؟ وہ سابقون سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اس کی طلب و تڑپ کیوں نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس میں ہو؟ سابقون سابقون کیوں طلب رکھنا چاہیے اس کی؟ کیونکہ اولئک المقربون ہے، وہی اللہ کے قریب ہوں گے۔ ہم کیوں پہلے دوسرے درجے میں رہنا چاہتے ہیں؟ سوچیں، کیوں ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں؟ چلو جنت مل تو جائے گی، کوئی بات نہیں، پہلا دوسرا، کیوں نہیں ہماری شوق اور طلب ہے کہ سابقون سابقون میں ہوں؟ یہ سوچنے کی بات۔ تو وما ربک، اور تیرا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے کسی سے بھی، ہر شخص کے عمل سے پوری طرح آگاہ ہے، تو کیونکہ وہ غافل نہیں ہے، سب سے پہلے تو رب سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، سب کچھ ہے، اوپر سے کرامن کاتبین بھی مقرر ہے، سب کچھ لکھ رہے ہیں، چیزیں بھی گواہی دیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور اسی کے حساب سے پھر درجات کا تعین ہوگا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تیرا رب بہت غنی ہے، ذو الرحمہ، اور رحمت والا ہے۔ تیرا رب غنی ہے، غنی کے معنی ہوتے بے نیاز ہونا، کسی چیز کی پرواہ نہ ہونا۔ تیرا رب غنی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے عمل کرو گے تو یہ ملے گا، ہر کسی کے لیے درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھی عمل کی، کسی کے بھی درجوں سے، کسی کی عبادات کی، کسی کی بھی کوششوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، وہ تو غنی ہے، اس کو کسی انسان اور جن کی عبادت کی، اس کے ایمان کی، اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور نہ ہی کسی کا کفر و معصیت کوئی اس کا نقصان دے سکتی ہے، اس کی بادشاہت میں کمی کر سکتی ہے۔
تو یہاں پر وہ حدیث یاد کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے جو متقی لوگ ہیں ان کے دل ملا کے بھی ایک متقی دل بنا لیا جائے، اور یا تمام جو فاسق و فاجر ہیں ان کے دل ملا کر بھی ایک بہت ہی گناہگار کو بنا لیا جائے، تو بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بے نیاز ہے نا، غنی ہے۔ اور وہ بھی اس حدیث میں مزید آگے آتا ہے کہ اگر سب مل کر بھی تو اس معصیت اور گناہ کے کام کریں تب بھی اس کی جو، یا سب مل کر بھی نیکی کے کام کریں تب بھی اس کی شہنشاہت میں، بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا، سوائے اس کے کہ اگر تم پانی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو اس پہ جتنا پانی لگتا ہے۔ بلکہ اس طرح سے سوری، اس کا آخری مفہوم سوری حدیث میں غلط نہیں جانا چاہیے، میرے پاس سامنے حدیث نہیں ہے، میں آپ کو یادداشت سے بتا رہی ہوں۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی بے نیازی کی تشریح کی گئی ہے کہ اگر ہر جن و انس کے دل مل کر بھی فاسق و فاجر انسان کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی، اور اگر سب جن و انس مل کر بھی بہت متقی دل کی طرح ہو جائے تب بھی اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی۔ اور آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمام جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگیں اور وہ سب کو ہر کچھ دے بھی دے تو تب بھی اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ جتنا سمندر میں انگلی ڈبو کر تم نکالو۔ تو وہ تو غنی ہے، اس کو کسی کی عبادت کی، کسی کے بھی عمل کی، کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ذو الرحمہ ہے، ہاں، بہت رحمت والا ہے، یعنی یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، رسول بھیج دیے ہیں، کتابیں بھیج دی ہیں، اور ان کے ذریعے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی، جنت کو پا سکتے ہو، عذاب سے بچ سکتے ہو۔ تو ذو الرحمہ ہے، کس طرح بلند درجات مل سکتے ہیں۔ اور دوسرا معنی ذو الرحمہ کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ مہربان ہے کہ فوراً گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا، معافی کی مہلت دیتا ہے۔ تو یہ بھی تو بہت زبردست اس کی رحمت ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث کے ایک مفہوم میں آتا ہے کہ بدی کے فرشتے کو یہ حکم ہے کہ جب تک انسان صرف دل میں بدی کا ارادہ کرے اور کر نہ لے تب تک اس کی بدی لکھی نہیں جائے گی، جبکہ نیکی پر کیا حکم ہے کہ اگر نیکی کی نیت بھی کی جائے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ذو الرحمہ ہی ہے نا۔ اور برائی کرنے پر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے پر 10 گنا اور 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی ساری رحمت ہے۔ تو اگر وہ ذو الرحمہ نہ ہوتا، اس کی اتنی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے جرائم تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں دنیا سے رخصت کر دیتا اور دوسروں کو تمہاری جگہ پر لے آتا۔ اِن یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور پیچھے لے آئے تمہارے بعد والوں کو، جانشین کسی اور کو بنا دے جس کو وہ چاہے۔ کما، جیسا کہ انشاءکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو اٹھایا ہے، من ذریتی، اولاد میں سے، نسل میں سے، قومن آخرین، ایک دوسری قوم کی۔ یہاں خاص کانٹیکس میں خطاب اہل مکہ سے ہے کہ اگر تم نے پیغمبر اسلام کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرایا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان یشاء یذہبکم، کہ وہ لے جائے تم کو، ایک کن کہہ کر تم کو ہلاک کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، وَيَسْتَخْلِفْ، اور پیچھے لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، ایک دوسری قوم کو لے آئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اے اہل مکہ تم کو اس نے پیدا کیا، اٹھایا، من ذریتی، نسل سے، قومن آخرین، ایک دوسری قوم کی۔ یعنی اہل مکہ بھی کس سے اٹھے تھے؟ ہاں، دوسری پچھلی قوموں سے ہی تو، جو نیک لوگ بچے تھے ان سے اٹھے تھے نا۔ جیسے آپ دیکھیں جو طوفان نوح آیا تھا، اگر پیچھے جا کے آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوا تھا کہ سارے طوفان نوح سے لوگ مر گئے تھے، لیکن جو کشتی نوح میں موجود تھے تھوڑے سے اہل ایمان اور نوح علیہ السلام کے بیٹے، 3 بیٹے، تو ان سے پھر نسل انسانی آگے چلی تھی، تو ان میں سے، ان کی ذریت میں سے دوسرے لوگوں کو اٹھا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی کسی کی جگہ پر اٹھایا گیا ہے، تو اگر تم نے بھی اس طرح سرکشی کی اور نہیں مانے، پیغمبر اسلام پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں بھی وہ ہٹا دے گا، لے جائے گا۔ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل مکہ سمیت سبھی کو کہ اگر تم نہیں مانو گے، نہیں ایمان لاؤ گے تو ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ۔ پچھلی قومیں تمہارے سامنے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا نافرمانی پر،
اور انہی کی جگہ پر دوسری قوم لے آئی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہو، تمہیں بھی ہٹا دے گا، دوسروں کو لے آئے گا تمہاری جگہ پر. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسے تم کو بھی تو کسی قوم کی نسل سے اٹھایا گیا ہے نا. تو اس کے لیے کام کوئی بھی مشکل نہیں. تو تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، آخری کتاب پر ایمان لے آؤ. اس میں تمہاری اپنی نجات ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی اچھائی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محتاج تو انسان ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے بھی لیسن ہے. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، کہ اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اس کی مہربانی ہے، ذو الرحمہ ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کرنے کے لیے چنا ہے، موقع دیا ہے. بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ سجدے سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دین سے جوڑ دیا ہے تو اس کو تو ہر وقت سجدے میں ہی رہنا چاہیے. تو کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے نجات کا کام ہے نا، نجات ہے نا اس کام میں. حدیث کیا کہتی ہے بخاری کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے تم میں سے وہ لوگ جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو چن لیا ہے تو اس کو بہت شکر گزاری کرنا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، کیونکہ اسی میں نجات ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کام نہیں چلے گا؟ اگر میں نہیں کروں گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو خدا نہ کرے اللہ کا کام رک جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ان یشاء یذہبکم، تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ہوگا. کام تو اللہ تعالیٰ کا چلتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے انما توعدون لآت، بے شک جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، جو وعدہ تم کیے جاتے ہو، لآت البتہ آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے. وما انتم، اور نہیں ہو تم بمعجزین، عاجز کرنے والے. بے شک اللہ کا وعدہ جو تم سے کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے، پورا آنے والا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ سے پہلی مراد تو اس سے قیامت ہے. روز قیامت آ کے رہے گی جس کے بارے میں تم کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو تم ٹال نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. عاجز کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو آ کیوں نہیں جاتے ہیں، قیامت کیوں نہیں آ جاتی، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ جاتا، ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور آئے گی قیامت، تم اس کو ٹال نہیں سکتے. اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا. جس دن اس وعدے کا ٹائم پورا ہو گیا تو وہ تمہارے پر آ جائے گا، اور پھر تم لا محالہ اس وعدے کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گئے اور تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور دوسری مراد اس سے وعدے سے عذاب بھی لیا گیا. ایک مراد تو قیامت لی گئی نا، تو دوسرا عذاب کا بھی اس سے معنی لیا گیا. ایک تو کہا گیا نا انما توعدون لآت، البتہ آنے والا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تو قیامت آ کے رہے گی. ٹھیک ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ کہتے ہو کہ جلدی کیوں نہیں آ جاتی اور قیامت کے در ہے. دوسرا اس سے مراد عذاب کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کے لیے بھی وہ کہتے تھے نا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، تو کہا کہ عنقریب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو عذاب بھی کیسے آیا ان پر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک عذاب ہی تھا نا ان کے اوپر، عذاب ہی عذاب تھا. اعلان برات جو کر دیا گیا، برات من اللہ و رسولہ، جو جزیرۃ العرب سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا، مسلمانوں کو غلبہ ملا. اور پھر تو ظاہر ہے اللہ کا وعدہ کوئی ٹال نہیں سکا اور وہ پورا ہو کر رہا. تو انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تو بس آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ کے اوپر، انی بے شک میں عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. تم اپنی جگہ پر اپنے عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا. فسوف تعلمون، پھر عنقریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من تکونو، کس کے لیے ہے، لہو، من تکونو، کون ہے، لہو، جس کے لیے ہے، عاقبتو، انجام، الدار، گھر کا، آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. تو ایک فائنل ایک بات چیت کرنے کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تم کرتے رہو. اور وہ کیا کر رہی تھی آپ کی قوم؟ سخت تکلیفیں پہنچا رہی تھی آپ کو،
اور مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی. تو فرمایا ان سے کہتے ٹھیک ہے تم حق کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن میں بھی وہی کچھ کرتا رہوں گا جو اللہ نے مجھے کرنے کو کہا ہے. ہاں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام روکنے والا نہیں ہوں، میں بھی اس کام کو کرتا ہی رہوں گا جم کر. تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، میں اپنے طریقے پر چلتا رہوں گا، پھر ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. فسوف تعلمون، تم جان لو گے کہ کس کا انجام اچھا ہے اور کس کا انجام برا ہے. دنیاوی طور پر بھی تم کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. دنیا میں بھی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے. دنیا میں، اور اگر دنیا میں پکڑ نہ بھی ہوئی تو پھر تو ان قریب، یعنی موت کے وقت جب ان قریب جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. آخرت کا اچھا گھر، اچھا انجام کس کے لیے تھا. اور دیکھو اصل بات تو یہ ہے کہ انہو لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. تو اب یہاں ظالم کون ہے؟ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی، جنہوں نے ایمان والوں کو تکلیف دی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو تکلیفیں دی کہ ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی، تو وہ ظالم ہے. تو بات یہ ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، اخروی کامیابی ان کو نہیں ملتی. تو اس میں سبق کیا ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ اچھے کام کرتا چلا جائے اور مخالفت کی پرواہ نہ کرے. یہی کہا جا رہا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کرنے دیں، آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہی ہے ہونے دیں، آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیں اور انجام کی فکر نہ کریں. انجام اللہ پر چھوڑ دیں، بھروسہ اور توکل اللہ پر کریں، اور اللہ اپنے مومن بندوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا. دوسرا امپورٹنٹ سبق کیا ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے. کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے لا یفلح الظالمون. یہ اصل بات تو یہ ہے کہ انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے. تو بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ کسی پر بھی جو ظلم کرے گا کسی بھی لحاظ سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر وقتی طور پر دنیا میں کامیاب ہو بھی جائے تو آخرت میں تو ہرگز بھی اس کو فلاح نہیں ملے گی. تو اب یہ بھی بہت ہی غور طلب آیت کا پورشن ہے کہ انہو لا یفلح الظالمون ہمارے حساب سے بھی، کیونکہ ظلم تو دنیا میں آج بھی بہت ہوتا ہے، گھریلو لیول پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی لیول پر بھی ہوتا ہے، اور ظلم تو بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے نا. کسی کے بھی حق میں کہیں بھی کمی کی جائے، ظلم کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی، کسی چیز کو رکھ دینا اس کی جگہ کے علاوہ، کسی کے حق میں کمی کرنا. تو حق میں کمی جب بھی کسی بھی طریقے سے کی جائے گی تو وہ ظلم ہوگا کسی کے حقوق میں، اور ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتا. یہ سوچنے کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے، مقرر کر لیے، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرا اس نے پیدا کیا، جو اللہ نے پیدا کیا اس میں سے انہوں نے حصے بنا لیے. کس نے؟ مشرکین نے. کس کے حصے بنا لیے؟ اچھا ذرا کا آپ کو پتا ہے یہ بھی پیدا کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے معنی تھوڑے سے مختلف ہیں. ذرا کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا اور پھیلانا. تو وہ جعلو، انہوں نے مقرر کر لیے، انہوں نے بنا لیے مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرا پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. کس میں؟ من الحرثی، کھیتی میں سے، والانعامی اور مویشیوں میں سے، نصیباً مقررہ حصے. مشرکین نے حصے بنا لیے اس میں سے، اور کھیتی میں سے اور انعام میں سے، جو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیے تھے اور حصے انہوں نے اپنے طور پر بنا لیے. ٹھیک ہے، پیدا کس نے کیا تھا؟ کھیتی کو اور مویشی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے، حصے انہوں نے خود سے مقرر کر لیے. وجعلوا للہ، تو یہاں پر الانعام کا لفظ آ گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر سورہ الانعام کا نام ہے. اور اب تو کبھی بھی آپ کو غلط پروناؤنس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الانعام نعم کی جمع ہے. نعم کہتے ہیں اونٹ کو بنیادی طور پر عرب میں، اور عربوں کی زندگی کے لیے وہ ایک نعمت تھی. نام کا روٹ سے نعمت بھی ہے نا، تو اونٹ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ عربوں کی ساری زندگی کا دار و مدار ہی اونٹ کے اوپر تھا. وہ اسی کے کھال سے خیمے بناتے تھے، ہڈیوں پر بھی بہت سارے کام کرتے تھے، لکھتے تھے،
گوشت کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، ٹریول اس کے اوپر کرتے تھے، اس کو صحرا کا جہاز کہتے تھے، کئی دن بغیر کھائے پیے چلتا تھا۔ تو نام بنیادی طور پر تو اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن پھر جو مویشی جانور، جو حلال مویشی جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان کو الانام کہا جاتا ہے، اور اسی پہ سورہ کا نام ہے۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ کی چند خود ساختہ رسومات اور طریقوں کی مذمت کی جا رہی ہے، نگیٹ کیا جا رہا ہے، کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مویشیوں اور کھیتی کے حصے کیے ہوئے تھے، جبکہ کھیتی اور مویشی پیدا کس نے کیے ہیں؟ ذرا من الحرثی، جو اللہ نے پیدا کیے تھے، تو انہوں نے اس میں سے نصیبم بنا لیے، ہاں، ایک مقرر شدہ حصے بنا لیے۔ تو مشرکین مکہ نے خود سے یہ طریقہ شریعت سازی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے 3 حصے بنائے ہوئے تھے اپنی کھیتیوں کے اور مویشیوں کے۔ ایک کہتے تھے اللہ کا ہے، اور دوسرا کہتے تھے بتوں کا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے ہے۔ اور اسے بنائے بھی کیسے تھے؟ فقالو، تو انہوں نے کہا ھذا للہ بزعمہم، اپنے زوم کی بنیاد پر، غلط گمان کی بنیاد پہ حصے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے، بزعمہم بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ دیکھیں، بعض چیزوں میں جو کھیتی میں اور مالوں میں جو حصہ ہے اللہ کا، وہ اللہ نے خود بنایا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے ایک خاص نصاب کے اوپر۔ جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے کہ 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کچھ بکریاں 40 دینی ہوتی ہے، اس طرح کھیتی پر بھی ہے، عشر نکالا جاتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے حکم سے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بزعمہم، اپنے زوم پر، بنیاد اپنے باطل گمان کے اوپر انہوں نے حصے بنا لیے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا، قانون سازی انہوں نے خود کی۔ تو پہلا ظلم کیا کیا کہ اللہ کو خالق مالک جانتے ہوئے بھی مویشیوں کو اور کھیتی کا پیدا کرنے والا ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی بتوں کو اللہ کے حصے میں حصے دار بنا لیا، شامل کر لیا۔ یہ تو سب سے پہلا ظلم۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھیتی اور مویشیوں کو، لیکن حصہ وہ برابر کا نکالتے تھے، بتوں کا بھی اللہ کے حصے کے ساتھ ساتھ۔ دوسرا ظلم کیا کیا کہ اپنے خیال کے مطابق شریعت سازی کی، بزعمہم، یہ دوسرا ظلم ہے کہ کاؤنٹ کرتے رہیں، بزعمہم، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ تو ان کا جو زوم تھا، غلط خیال تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ کا حصہ تو اس لیے نکالتے تھے کہ جانتے تھے کہ وہی کھیتی اور مویشی کا پیدا کرنے والا ہے، اپنا حصہ اس لیے نکالتے تھے کہ ظاہر ہے ہم محنت مزدوری کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ جو نکالتے تھے بتوں کے لیے، وہ کیوں نکالتے تھے؟ کیونکہ کہتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی بتوں کی نظر کرم سے مل رہا ہے، تو ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کے حصے نکالتے ہیں، اور اس لیے بھی نکالتے تھے کہ ہم ان کو خوش رکھیں گے تو یہ ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ تو اب اپنے لیے جو نکالتے تھے وہ تو خیر اپنے لیے خرچ کرتے تھے، جو اللہ کے لیے نکالتے تھے اس میں سے یہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور مہمانوں وغیرہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ جو بتوں کے لیے نکالتے تھے وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ بتوں کے جو مندر تھے ان کے مجاوروں کے پاس جاتا تھا، جو کیئر ٹیکرز تھے بتوں کے۔ تو اس طرح انہوں نے بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا تھا، اور یہی چیز اصل شرک ہے، کہ بتوں کا ایسا کیوں نکالتے تھے کہ بتوں کا ہم پہ وبال پڑ جائے گا اور ہماری کھیتی اور مویشی کم ہو جائے گے۔ 2 ظلم ہو گئے۔ تیسرا بڑا ظلم کیا تھا کہ مشرک کیا کرتے تھے، جو آگے بتایا جا رہا ہے، اب آیت دیکھ لیں پھر تیسرا ظلم بتاتی ہوں۔ تو انہوں نے حصے بنائے ہوئے تھے، نصیباً، فقالو، تو انہوں نے کہا ھذا للہ، یہ حصہ تو اللہ کے لیے، بزعمہم، ان کے گمان کے، باطل گمان کے مطابق، وہ ھذا، اور یہ دوسرا حصہ کس کے لیے؟ لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے، بتوں کے لیے۔ اب تیسرا ظلم کیا کرتے تھے؟ فما کان لشرکائہم، تو جو ہوتا ان کے شریکوں کے لیے جو حصہ ہوتا، فلا، تو نہیں، یصلو، وہ پہنچتا، اللہ، اللہ کی طرف، لیکن وما کان للہ، جو اللہ کے لیے حصہ ہوتا، فہوا، تو وہ یصلو، پہنچ جاتا، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کی طرف۔ اب یہ تیسرا ظلم کیا کرتے تھے وہ، جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے؟ مشرک یہ کرتے تھے، اگر کسی وجہ سے معبودوں کے حصے میں کمی ہونے جا رہی ہوتی،
پیداوار کم ہو جاتی، طوفان آ جاتا، سیلاب آ جاتا، فصل ضائع ہو جاتی، کچھ مویشی کسی وبا سے مر جاتے، تو اب کیا ہوتا کہ کمی ہو جاتی نا، مویشی کم ہو گئے، کھیتی کم ہو گئی، تو جب وہ حصے بنانے چلتے تو اللہ کا حصہ کم کر دیتے تھے، اور اللہ کے حصے میں کمی کر کے جو بتوں کا حصہ تھا اس کو پورا کر دیتے، اور کہتے کہ دیکھیں اللہ کے حصے میں کمی کریں گے تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑے گا، اللہ تو غنی ہے۔ اور یہ پٹی بھی کس نے پڑھائی تھی ان کو؟ بتوں کے مجاوروں نے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا نا، تو انہوں نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ دیکھو اللہ کا حصہ کم کر دو گے تو اللہ کو تھوڑی فرق پڑے گا، تو وہ تو غنی ہے، وہ اپنے خزانوں سے کمی پوری کر لے گا، لیکن دیکھو اگر تم نے دیوی دیوتاؤں کا حصہ کم کر دیا تو وہ تو ناراض ہو جائیں گے، ان کا وبال پڑے گا اور تمہارا مزید بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے 3 طرح کے جرائم مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ نمبر 1، مالی عبادت میں اللہ کے ساتھ معبودوں کو شریک کیا ہوا تھا، شرک فی العبادہ کر رہے تھے۔ نمبر 2، شریعت سادی خود سے کی تھی، افترا کی بھی تھی، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے تھے کہ اتنا حصہ اس کا ہے اور اتنا حصہ اتنا ہے۔ نمبر 3، تقسیم میں بھی ناانصافی کی تھی کہ اگر فصل کم ہو جائے تو اللہ کا حصہ سب سے پہلے کم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ فرما رہے ہیں سا ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، یعنی کتنے برے فیصلے کرتے ہیں کہ جو اللہ خالق مالک مدبر دینے والا رازق سب کچھ ہے، ان کو سب کچھ وہی دیتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے حصے میں کمی کر دیتے ہیں۔ پہلے تو حصے ہی خود مقرر کر لیے، جو دل چاہا جیسے کر لیے، شریعت سازی خود کر لی، اور اوپر سے کیا کیا کہ اللہ کے مقابلے میں بتوں، معبودوں، پتھروں، جمادات کو اہمیت دے دی، ہاں ان کا حصہ زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ کا کم کر دیتے ہیں۔ تو کتنا برا ہے جو فیصلے کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس برے فیصلے کے اوپر کوئی عذاب لا سکتا ہے، کوئی سزا دے سکتا ہے، بتوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ لا دیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز کبھی قبول نہیں کرتا کہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نیت میں شامل کیا جائے، یعنی بظاہر نیت آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی قربانی کر رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہو، کسی اور کے لیے نیت بھی ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا، یہ قربانی کروں گا یا کروں گی تو اس میں کیا ہوگا کہ فلاں جو ہے شخص وہ خوش ہوگا۔ اس کی آپ مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ لوگ مزاروں پہ جا کے قربانیاں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں دل میں یہ نیت چھپی ہو کہ داتا دربار خوش ہو جائیں گے یا فلاں بزرگ خوش ہو جائیں گے، یا جو جعلی پیر فقیر بھی کہتے ہیں نا کالا بکرا قربان کرو فلانا کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اللہ اکبر کر کے قربانی کی، لیکن اگر دل میں آپ کے یہ خیال ہے کہ کسی پیر فقیر کو، کسی صاحب مزار کو خوش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بارے میں بخاری کی حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے بھی ایسا عمل کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو یا کسی شخص کو حصے دار بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی میرے حصے میں اگر کسی اور کی بھی نیت کی جاتی ہے تو میں عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، صاحب عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی قبول ہی نہیں کرتا، میں ایسے حصے کو قبول نہیں کرتا جس میں نیت کسی اور کی بھی ہو، تو دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں، ایک تو قبول نہیں کرتا، دوسرے جو صاحب عمل ایسا کچھ کر رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، نظر کرم نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کی خود ساختہ شریعت، ان کے غلط طریقوں کی تردید کی گئی ہے۔ کس کے لیے کی گئی ہے؟ ہمیں ہی تو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ خود ساختہ شریعت سازی کہیں بھی نہیں کی جا سکتی، اور خود ساختہ شریعت سازی۔ تو اب یہ جو طریقے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں الحمدللہ ہم جو یہ سب تو نہیں کرتے نا کہ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے کوئی بتوں کے حصے نکالیں، لیکن اللہ کے حق میں سے لوگوں کا حق جو ہے اس کو ترجیح ضرور دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے حق کے اوپر لوگوں کے حق کو پرائرٹی دے دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مہمان بیٹھے میں کیسے نماز پڑھیں؟ کس کو ترجیح دے دی آپ نے؟ آپ کسی فنکشن میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز پہ اذانوں ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں پر کیسے نماز پڑھیں؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی، تو کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہو۔ لیکن اب یہ کیا ہے
یہ کیا اللہ کے حق میں کمی نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حق نکال کے کٹ آف کر کے ہم بندوں کو نہیں دے رہے ہیں؟ نماز کا ٹائم کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے وہ کہ آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں. اذان ہو گئی، یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں فوراً حاضری دے. آپ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بھی دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، مہمانوں میں مصروف ہیں، فنکشن میں بیٹھے ہوئے نہیں اگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اس کو ٹال مٹول کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کا حق میں کمی کر دی اور اللہ کا حق کس کو دے دیا؟ بندوں کو دے دیا. یہ تو ایک مثال ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم ٹال دیتے ہیں، اللہ کے حق میں کمی کر دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کر دیتے ہیں، اور بندے جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ سوچیں بیٹھ کے کہ ہم کہاں کہاں اللہ کے حق کے اوپر بندوں کے حق کو ترجیح دے دیتے ہیں. اور بنیاد وہی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں. جیسے یہ بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے، اور کس سے ڈر رہے تھے؟ بتوں سے ڈر رہے تھے. تو بت تو ہم نے بھی بہت بنائے ہوتے ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، دلوں میں بٹھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے مقابلے میں. تو اس بات کو بہت زیادہ سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کذالک، اور اسی طرح زینا مزین بنا دیا، لکثیر بہت سے، من المشرکین مشرکوں میں سے، قتل اولادہم قتل کرنا ان کی اولاد کا. اسی طرح کسی طرح کیا مطلب ہے؟ کذالک کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کذالک اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح، اس کا مطلب یہ کہ اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ غلط قسم کی شریعت سازی کی ہوئی تھی پچھلے عمل کی طرح، کہ انہوں نے خود سے حصے بنائے ہوئے تھے اور اوپر سے اللہ کے حصے میں دانلی بھی کرتے تھے، اسی طرح مشرکین کے لیے ایک اور عمل خوبصورت بنا دیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ مزین کر دیا گیا تھا. وہ عمل کیا تھا؟ قتل اولاد تھا، کہ وہ اولاد کو قتل کرتے تھے. وہ کذالک زینا للکثیر من المشرکین. یا میرے مولا، کائنڈلی مائز کو دیکھیں عائشہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. تو اسی طرح بہت سارے I'm sorry, Rabia Osmani, kindly please mic off رکھیے. تو وہ کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی طرح جس طرح ان کے پچھلے عمل کی طرح جو اللہ کے حصے میں انہوں نے حصے بنائے لیے، اللہ کے ساتھ معبودوں کے حصے ڈال دیے، خود سے شریعت سازی کی، اللہ کے حصے میں دھاندلی بھی کی، اسی طرح ان کے پچھلے عمل کی طرح کذالک بہت سارے مشرکوں کے لیے لکثیر من المشرکین ان کی اولاد کا قتل کرنا مزین بنا دیا. قتل اولاد مشرکین کے لیے مزین کر دیا گیا. تو کس نے مزین کر دیا؟ قتل اولادہم شرکاءہم، ان کے شریکوں نے. تو شریک کون تھے؟ شریکوں سے مراد یہاں پر شیاطین جن و انس ہیں. شریکوں سے مراد کیا ہیں؟ کنہوں نے مزین کر دیا مشرکین کے لیے قتل اولاد؟ ان کے شریکوں نے. مراد ہے اس سے شیاطین جن و انس. شیاطین جن جنہوں نے ایک وسوسہ ان کی طرف القاء کیا کہ اولاد کو قتل کرو، اور اس جنہوں نے اس رسم کو رواج دے دیا معاشرے کے اندر. تو قتل اولاد ان کے لیے مزین کر دیا شرکائہم، ان کے شریکوں نے. مشرکوں کے شریکوں نے، شیاطین جن و انس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے کہ قتل اولاد کرو. ٹھیک ہے، اور کیوں ڈالے؟ دو وجوہات اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ شیاطین جن و انس نے ان سے قتل اولاد کیوں کروایا، مزین کیوں کیا مشرکین کی نظر میں قتل اولاد کرنا. دو وجوہات تھی اس کی، کہ لیردوہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو، اور ولیلبسو، اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں علیہم، ان پر دینہم، ان کے دین کو. یہ دو وجوہات تھیں کہ شیاطین جن و انس نے مل ملا کر کیوں ان کے دل میں قتل اولاد کو مزین کر دیا، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں مشرکین مکہ کو، یا جو بھی یہ کام کرے. مزین کر کے دکھایا قتل اولاد تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ ہلاکت میں پڑ جائیں. تو شیاطین نے وسوسہ ڈالا، اور معاشرے کے جو انس تھے انہوں نے قتل اولاد شروع کر دیا مل ملا کے. تو اب کیا ہوا؟ یہ بھی شریعت سازی انسان کے اپنے ہاتھ میں چلی گئی.
اللہ تعالیٰ نے تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کہا کہ قتل اولاد کیا جائے. یہ بھی انہوں نے خود سے شریعت سازی کی، اور اس میں بھی یہاں پر وہ اللہ کے شریک ہو گئے. شیطان کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا. دور جاہلیت میں اولاد کو 3 وجوہات کی بنا پر قتل کیا جاتا تھا، جو یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم. 3 وجوہات تھیں. نمبر 1 وجہ تھی کہ بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے. بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو پہلے سے کھڈا کھود کے رکھتے تھے، لڑکی ہوئی تو دفن کر دیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سارے مشرکین نہیں کرتے تھے، یہ کچھ قبائل تھے جو یہ حرکت کرتے تھے. تو اب لڑکیوں کو زندہ درگور کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاد نہیں کر سکتے ہیں، داماد کے آگے نگاہ نیچی ہوتی ہے، اور بیاہ کر دوسرے قبیلے میں چلی جاتی ہیں تو قبیلے سے دبنا پڑتا ہے. ان کی قبائلی زندگی تھی، بہت عصیبت کی بنیاد پر، قبائلی عصیبت کی بنیاد پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں جو سالوں چلتی تھیں. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ کیا تھی؟ اللہ پر عدم توکل کرتے ہوئے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو مار دیتے تھے، کہتے تھے کہ خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، کھانے میں شریک ہوگا. اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں 2 جگہ کنڈیم کیا ہے. تو بہرحال کہتے تھے کھلا نہیں سکتے تو اس لیے قتل کر دیتے تھے، غربت کی وجہ سے، خشیت املاق. نمبر 3 کیوں قتل کرتے تھے قتل اولاد؟ بتوں کے نام پر منت مانتے تھے کہ اتنے بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا فلاں فلاں بت کے نام پر قربان کر دوں گا. تو جب اتنے بیٹے ہو جاتے تو ایک بیٹا بت پر قربان کر دیتے تھے، بت کے قدموں میں لے جا کر اس کو ذبح کر دیتے تھے. اور اپنے اس عمل پر خوش بھی بہت ہوتے تھے، نیکی کا کام سمجھتے تھے، قابل فخر سمجھتے تھے، مزین تھا ان کے لیے. کذالک زینا لکثیر من المشرکین، سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، لوگ جانور قربان کرتے ہیں بتوں کے اوپر، ہم نے تو اپنا بیٹا قربان کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ بن ابی عبد المطلب جو تھے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ جو آپ کے دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 یا 12 بیٹے، دونوں روایتیں آتی ہیں، ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو نا فلاں بت کے نام پہ، لات یا عزا کا کہا تھا، اس کے نام پہ قربان کر دوں گا. تو ان کے 10 یا 12 بیٹے ہو گئے. تو اب وقت آیا کہ قربان کریں، تو انہوں نے قرعہ ڈالا کہ کون سے بیٹے کو قربان کیا جائے. تو قرعہ ڈالا تو جو عبداللہ تھے سب سے چھوٹے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے نام کا نکلا. تو یہ سب سے خوبصورت اور بہت ہی چہیتے بیٹے تھے، تو ان کا دل نہیں مانا، پھر قرعہ ڈالا. جتنی دفعہ بھی ڈالا تو انہی کے نام پہ نکلا. تو پھر اب کیا کیا، ان کو بزرگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں ایک عورت ہے بہت سمجھ بوجھ والی، اس سے مشورہ کریں. اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عبداللہ کے ساتھ ساتھ نا اونٹوں کا ایک قرعہ ڈالو کہ اونٹوں کو میں قربان اس کے بدلے کر دوں. تو پہلے 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالا، پھر بھی عبداللہ کے نام پر نکلا. اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے جب 100 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا تب جو ہے قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا. تو پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے بجائے ان کے عبداللہ بن عبد المطلب تھے ان کو قربان کرنے کے. تو اسی وجہ سے دیت جو تھی وہ 100 اونٹ رکھی گئی تھی اس وقت. تو بہرحال بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے. تو یہ سب کچھ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں تو کم و بیش کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ یہ تینوں صورتحال آج بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں، معاشروں میں جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان میں موجود ہیں. نمبر 1، بیٹیوں کو بہت برا تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، بیٹوں کے پیدا ہونے پر بہت زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، اور ہر کسی کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے. اور بہت سارے ممالک جو پسماندہ ممالک ہیں ابھی بھی وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 یا 2 بیٹی ہو چکی ہو، تیسری پریگننسی پہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ کر کے بیٹی کو ابارٹ کرا دیا جاتا ہے. پھر مفلسی کے ڈر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے. کنٹرول کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف. افورڈ نہیں کر سکتے. اور افورڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نام نہاد. بہت بڑے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، برانڈڈ کپڑے نہیں پہنا سکتے، ہائی کلاس اسکولوں میں نہیں بیچ سکتے. یہ ہوتا ہے افورڈ کرنا. تو اس کی وجہ سے یا تو روک دیا جاتا ہے اور ابارٹ بھی کرا دیا جاتا ہے. آج بھی ہوتا ہے، بہت کامن طریقہ ہے، ایز اے ڈاکٹر بھی پتا ہے. تیسری صورت بتوں کے نام پر، یہ تو آج کل نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے بت نہیں ہے یہاں پر، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل بھی جو گاؤں وغیرہ ہیں ان میں ایک رسم آج بھی رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تھا
تو وہ منت مانتا ہے کہ اچھا ایک بچہ جو ہے میرے اولاد ہو گئی تو میں فلاں مزار پر جن کی دعا سے بچہ ہوگا ان کی خدمت کے لیے وہاں پر چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی. تو یہ سب آج بھی کیا جاتا ہے. تو آج بھی شیطان نے یہ کام مزین کیا ہوا ہے، زین للناس. تو حالانکہ قتل اولاد ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، بہت بڑی ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. لیردوہم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہلاکت میں کیسے ڈالتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 ہے، اور سورہ الانعام میں بھی اسی طرح کی آیت آئے گی. بنی اسرائیل 31 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، واضح حکم ہے، مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تم کس لیے ان کو قتل کرتے ہو، خود رازق کس لیے بن کے بیٹھ گئے ہو. اور آگے وہیں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے اِنَّا قَتَلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. خطن کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے قتل اولاد کر کے، چاہے پیدا ہونے کے بعد کرے یا پیدا ہونے سے پہلے کر لیں. آپ کو پتہ ہے قتل عمد ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قتل عمد پر 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، سب سے پہلے خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. تو ایک تو قتل عمد ویسے ہی گناہ ہے بہت بڑا، اتنی سزائیں ہیں 4، اس کے اوپر سے قتل عمد وہ بھی اولاد کا، تو پھر تو وہ کبیرہ سے بھی کبیرہ ہو گیا. اور ویسے آپ دیکھیں تو اخلاقی طور پر بھی قتل اولاد کیا ظاہر کرتا ہے؟ دل کی شدید سختی اور شقافت کی نشانی ہے کہ انسان اتنا بے حس ہو جائے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دے. بے شک پیدائش سے پہلے بھی اولاد تو ہے نا، وہ بھی کہ نہیں ہوتی؟ پیدائش سے پہلے آپ کی اولاد نہیں ہوتی؟ وہ میرے خیال میں تو پہلے دن سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی جانا چاہیے. پھر اسی طرح تمدنی طور پر دیکھیں، ہلاکت ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی اولاد کو قتل کرتی رہے، بہت زیادہ لمٹ کر دے، تو آخر کیا ہوگا؟ نسلیں مٹ جائیں گی. آپ 4 سے 2 پہ آ جائیں، 2 سے پھر 1 پہ آ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ایک بھی ختم کر دیں گے اور پھر نسلیں ختم ہو جائیں گی. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ ایسے کاموں کا اخروی انجام تو یقینی ہلاکت ہے، کہ خطن کبیرہ ہے، خالدن فیہا ہے، غضب اللہ علیہ، لعنہ وعد لہ عذابا عظیما، وغیرہ وغیرہ. تو قتل اولاد یقینی طور پر دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا باعث ہے. تو لیردوہم، تاکہ ہلاکت میں ڈالیں ان کو. اور دوسرا کیوں مزین کیا گیا للمشرکین کثیر من المشرکین قتل اولادہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کا دین ان پر خلط ملط کر دیا جائے. اس لیے شیاطین نے ان کو قتل اولاد مزین کر کے دکھایا تاکہ ان کا دین خلط ملط کر دیا جائے. کیسے خلط ملط کر دیا جائے؟ یعنی ان کے دین میں شرک کو ملا جلا کر، غلط شریعت سازی، افترا پردازی سب کر کے، سب توحید کو، شیطان کے بہکائے کو، شریعت سازی، شرک، ایوری تھنگ، یہ سب ملا جلا کر ایسا کچھ ملغوبہ بنا دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اصل حکم کیا ہے اور غلط کام کہاں پر ہو رہا ہے. شیطان نے ان کے کام میں شرک کی آمیزش کروا دی. اہل مکہ کا بھی اصل دین کیا تھا؟ سوری، اہل مکہ کا اصل دین ابراہیمی تھا. اس پر وہ چلنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اسی لیے حج اور عمرہ بھی کرتے تھے. تو شیطان نے کیا کیا کہ وہ دین ابراہیمی جو خالص توحید پر تھا، اس نے شرک کی آمیزش کر دی. پہلے غلط شریعت سازی کروا کے اور اس کے بعد قتل اولاد کروا کے یہ سارا دین ان کے پر خلط ملط کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مَا فَعَلُوهُ، نہیں وہ کرتے اس کو. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ظاہر ہے وہ اس طرح کے غلط کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت نہیں ہے، کیا کہ اسی میں تو امتحان ہے. اسی لیے تو انسان اور جن کو
اختیار اور ارادہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اختیار اور ارادے سے اللہ کی مرضی کے اعمال کرے، تو فرمایا گیا فسر ہوں، بس چھوڑ دو ان کو، ما یفترون، جو کچھ بھی وہ افرا پردازیاں کر رہے ہیں، خود ساختہ شریعت سازی کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان پہ اللہ تعالیٰ ان سے خود نبٹ لے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مزید ان کی غلط قسم کی شریعت سازی کا ذکر ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا، سوری ایک اور بھی یہاں پر بات ہے، ایک سیکنڈ، ہاں، فذرہم وما یفترون، تو چھوڑ دو ان کو جو کچھ وہ گھٹتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ہاذہ، یہ انعام مویشی ہیں، وحرث، اور کھیتیاں، ہجر، یہ ممنوع ہے، لا یطعمها، نہیں کھا سکتا ہے ان کو، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ پھر وہی بزعمہم، اپنے باطل گمان کے مطابق کہا۔ تو یہ بھی کیا تھا کہ انہوں نے کچھ کھیتی اور مویشی جانوروں کو خود سے وہ ڈیزگنیٹ کر دیتے تھے کہ یہ کھیتی اور جو جانور ہے، اور یہ کام بھی ان کے مجاور کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو جو فلاں کھیتی ہے نا، وہ تو فلاں بت کے نام پر ہے، تو اس میں سے کوئی اور انسان نہیں کھا سکتا، ہاں جس کو ہم اجازت دے دیں تو وہ کھا سکتا ہے۔ اور یہی کام وہ مویشیوں کے لیے کرتے تھے کہ دیکھو فلاں فلاں مویشی جو ہے وہ فلاں بت کے لیے مخصوص ہے، تو اس میں سے ہمارے اجازت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انعام اور حرث، ہجر، یہ ممنوع ہے۔ ہجر کے اصل میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہجر کہتے ہیں پتھر کو، لیکن ہجر اگر پتھروں سے آپ کوئی چار دیواری بنا دیں تو وہ کسی چیز کو اندر داخل ہونے سے روک دیتی ہے نا، اس لیے اس کا معنی ممنوع یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان جب خواہش نفس پر چلنا شروع ہوتا ہے تو عقل اس کو روکتی ہے۔ قوم سمود جو تھی، اس کی بستی کو بھی ہجر کی بستی کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر بستیاں بناتے تھے۔ بہرحال آگے اگلی آیات میں مشرکین کی مزید خود ساختہ رسومات، خود ساختہ شریعت سازی کی تردید ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں کھیتی اور فلاں مویشی ممنوع ہے، کوئی ان کو کھا نہیں سکتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں، اور یہ کام بھی وہ اپنے گمان کے مطابق کرتے تھے۔ بتوں کے مجاوروں نے خود سے ضابطے بنائے ہوئے تھے کہ فلاں کھیت، فلاں جو جانور ہے بت کے نام پر ہے، اگر ہم اجازت دیں گے تو وہ مخصوص شخص جس کے لیے اجازت دیں گے وہ اس کو کھا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ مزید کیا شریعت سازی کی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ انعام، اور کچھ مویشی جانور، حرمت، حرام کی گئی تھی، ظہورها، ان کی پیٹھیں، کچھ مویشی جانوروں کی پیٹھیں انہوں نے حرام کر دی تھی، جو مخصوص کر دیتے تھے بتوں کے لیے، جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں، صائبہ، بحیرہ اور خام وغیرہ، کہ ان کو اللہ کے نام پہ، بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اس پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی شریعت سازی کی ہوئی تھی کہ وَانْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا۔ اگلا کام کیا کیا تھا؟ وَانْعَامٌ، اور کچھ مویشی، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے تھے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر، افتران علیہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ پر۔ ٹھیک، کچھ مویشی جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ کب نہیں لیتے تھے؟ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ہاں، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ جو جانور بتوں کے لیے وہ مخصوص کر دیتے تھے کہ بتوں کے لیے نظر کیے ہوئے ہیں، ان سے صرف ان کے مجاور فائدہ اٹھاتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں، اور وہ کہتے تھے ان جانوروں کا دودھ دھوتے وقت بھی ہرگز بسم اللہ نہیں پڑھنا، اللہ کا نام نہیں لینا، سواری کرتے ہوئے بھی نہ پڑھنا، اور ذبح کرتے وقت تو بالکل ہی نہ پڑھنا، کیونکہ اگر تم نے اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لے لیا تو یہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معبودان باطلہ جو نہ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ ان کی نیاز میں آپ نے اللہ کی شرکت کر دی، تو اس لیے اللہ کا نام ان کے اوپر نہ لینا۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کیسے کی ہوئی تھی؟ افتراء، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہوئے، انہوں نے افترا کرتے ہوئے گڑھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں سکتا، ہم نے تو جانور اللہ کا نام لے کے ہی ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو۔ تو بہرحال یہ بھی ایک انہوں نے افترا کیا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے نا، ان کو قطعاً بھی کہیں بھی کسی طریقے سے دیکھو اللہ کا نام نہ لینا، ورنہ بت ناراض ہو جائیں گے اور پھر ان کا وبال پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیجزیہم، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو، سزا دے گا ان کو، بدلہ دے گا ان کو، بما، باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفترون، جو افرا پردازیاں کرتے تھے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی افرا پردازیوں کا ان کو بدلہ دے گا، ان کی خود ساختہ رسومات کی شریعت سازی کے نام پر جو انہوں نے
مقرر کی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھی، ان کی پاداش میں ان قریب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور بدلہ ان قریب تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے بدلہ تو پھر پیدا مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آخرت میں تو ان کو برا بدلہ ملے گا. جیسے آپ کو پچھلی بھی کسی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ بخاری کی روایت کے مطابق ایک شخص تھا عمر بن عامر خزائی، عامر بن عامر خزائی. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جہنم میں اتڑیاں اپنی کھینچتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس نے سب سے پہلے یہ جو جانور تھے نا بتوں کے نام پر آزاد کرنے کی رسم اس نے ڈالی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیجزیہم، عن قریب ان کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، بما کانوا یفترون، جو بھی وہ افرا پردازیاں کر رہے ہیں. بچ کے کہاں جائیں گے؟ مزید بھی کچھ اور ہے ان کے غلط طریقے وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما فی بطون ھذہ الانعام، جو پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے. بطون جو ہے وہ بطن کی جمع ہے. تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے، خالصتاً، وہ تو خالص ہے کس کے لیے؟ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے. وہ محرمون، اور حرام کیا گیا ہے وہ، علی ازواجنا، ہماری عورتوں کے اوپر. وہ ان یکن، اور اگر ہو وہ میتتن، مردار، فہم، تو وہ فیہ شرکا ہے، سب اس میں شریک ہیں. اب یہ کیا انہوں نے رسم بنائی ہوئی تھی اور خود ساختہ شریعت سازی کی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو پیٹوں میں ہے مویشیوں کے، جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، اگر ان سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کے لیے حلال ہے؟ وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے. یا اگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے وقت بچہ زندہ نکل آتا ہے تو وہ کس کے لیے حلال ہے؟ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. عجیب ہی بات ہے نا. اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا مردہ بچہ نکل آتا ہے ذبح کرتے وقت، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس میں سب شرکا ہے، عورتیں بھی کھا سکتے ہیں اور مرد بھی کھا سکتے ہیں. عجیب ہی قسم کی ایک رسم نکالی ہوئی تھی، خود ساختہ شریعت سازی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی فرماتے ہیں کہ سیجزیہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، وصفہم، ان کے بیان کا، ان کی حالت کا. یہ جو وہ ساری بیان کر رہے ہیں نا اپنی طرف سے، جو انہوں نے شریعت سازی کی ہوئی ہے، خود ساختہ رسمیں نکالی ہوئی ہیں، کسی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا، کسی کو کسی کے لیے کر دیا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس حالت کا، ان کے بیان کا بدلہ دے گا. اور بے شک انہو حکیم علیم، وہ بہت حکمت والا ہے اور علم والا ہے. تو اس کا سارا جو سزا اور جزا ہے اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوگی. تب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کی خود ساختہ رسومات کو کنڈیم کیا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے نا. اور اگر آپ غور کریں نا تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ خود ساختہ رسم و رواج، کچھ کیا بہت زیادہ رائج ہے، راجے ہے. اسی طرح کی ایک رسم ہے جو راجے کے بی بی سیدہ کی کوئی کہانی سنی جاتی ہے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو بہت ہی سنی جاتی تھی کہ کوئی منت مانی جاتی تھی، کوئی بی بی سیدہ کی کہانی تھی، پھر وہ صرف خواتین اکٹھی ہو کے سنتی تھی اور اس کی مٹھائی بھی صرف خواتین کھاتی تھی. کہتے تھے لڑکے بالکل اس کو نہیں کھا سکتے. تو اب یہ بھی کیا تھا؟ کیا یہ شرکیہ فعل نہیں ہے؟ اور اول تو جو بی بی سیدہ کی کہانی ہے اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، بیکار کی بات ہے وہ بھی. اوپر سے آپ کہیں کہ صرف لڑکیاں اس کو کھا سکتے ہیں، لڑکے نہیں کھا سکتے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ کیا شرکیہ فعل نہیں ہے یہ کہ ہم نے خود سے کوئی حلال چیز اس کو حرام کر دیا کسی کے اوپر؟ ٹھیک. تو کیا پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اتنا کھول کھول کر بتا رہے ہیں؟ دیکھیں کہ جب تک صحیح طور پر پتہ نہ ہو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو اس کے بارے میں کوئی رائے دینا یا اس کے بارے میں کچھ عمل کرنا، خود سے حرام کر لینا، خود سے حلال کر لینا، لازمی طور پر یہ شرک میں شمار ہوتا ہے. تو مشرکوں کی اگر اس خود ساختہ رسومات پر آپ غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بتوں کے جو مجاور تھے نا، انہوں نے خود ساختہ شریعت سازی کے اختیارات سنبھال رکھے تھے، اور اس لیے سنبھال رکھے تھے تاکہ وہ لوگوں سے مال بٹور سکیں، اپنے حصے نکلوا سکیں. اپنی اختلافات کو دین کا حصہ بنا رہے تھے وہ، اور اس لیے بنا رہے تھے کہ لوگوں سے مال بٹوریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ان کے جرائم اتنی ڈیٹیل سے کیوں بتایا؟ کیا قصہ کہانی کوئی چل رہی ہے کہ یہ مشرکین ایسا کرتے تھے، ہم یہ سوچ کے آگے چلے جائیں کہ مشرکین ایسا کرتے تھے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اس سے امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حلال اور حرام میں کسی کو بھی کچھ کہنے کی، تبدیلی کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے. شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو روک دیا تھا
سورہ تحریم میں کہ لما تحرمو، کیوں تم حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے. وہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے شہد کو کھانے سے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ازواج مطہرات نے کچھ آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. کچھ پڑھے گا تحریم میں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی کہ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں شہد کو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ معاشرے میں غور کریں جو لوگوں نے خود سے اس کو بتا دیا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں. نہیں ہو سکتا. اور کیوں ہوتے ہیں بحث مباحثے؟ کیونکہ اوریجنل احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے. بات وہیں جا کے ٹھہرتی ہے کہ اوریجنل احکامات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حکم کیا ہے، کیا چیز حرام کی گئی، کس طریقے سے کی گئی ہے. کوئی اٹھ کے ایک فتویٰ دائر کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو دیکھو یہ حرام ہے جو تم کام کر رہے ہو، یہ فلاں چیز کھانا ہی حرام ہے. تو اس میں بھی بہت ساری شقیں ہوتی ہیں حرام اور حلال میں بھی، اور جو ہر کسی کے علم میں نہیں ہوتے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ